اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہاں سے سارے انسانوں کو مخاطب کر کے عام دعوت دی گئی۔ یا ایھا الناس، اے ساری دنیا کے لوگو، منافق ہیں تم بھی سنو، کافر ہیں تم بھی سنو، اور مومن ہو تم بھی سنو۔ اعبدوا ربکم، عبادت کرو اپنے رب کی، عبادت کرو اپنے رب کی، اپنے رب کی۔ یہ کتنا پیارا لفظ ہے۔ جب تمام قوموں کو مخاطب کیا جائے، اس موقع پر اگر کہا جاتا اللہ کی عبادت کرو، تو جن کو اللہ کا تعارف نہیں وہ کہتے ہم تو نہیں اللہ کو مانتے، ہم تو اپنے جن کو مانتے ہیں ان کی عبادت کریں گے۔ فرمایا تم جن کو بھی رب کہتے ہو، رب کے معنی مالک، جن کو اپنا مالک سمجھتے ہو ان کی عبادت کرو، مگر پہلے یہ سوچو کہ تمہارا رب ہے کون؟ الذی خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے۔ یعنی کوئی کہے کہ ہم تو اپنے ماں باپ سے پیدا ہوئے، کہا تمہارے باپ دادا کو کس نے پیدا کیا، نکڑ دادا چکڑ دادا کو کس نے پیدا کیا؟ اور نعوذ باللہ اگر تم کسی بزرگ ہستی کو سمجھتے ہو ان کی برکت سے ہم پیدا ہوئے یا انہوں نے ہم کو پیدا کیا، تو اس کو کس نے پیدا کیا؟ والذین من قبلکم، اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے تھے ان کو بھی اس نے پیدا کیا۔ اس رب کی عبادت کرو، فائدہ عبادت میں اس کا نہیں تمہارا ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ۔ کس سے بچو؟ جہنم سے بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ، اور دنیا میں برے اخلاق سے بچ جاؤ۔ جب اس مالک کی عبادت کرو گے تمہارے اخلاق درست ہو جائیں گے۔ تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ کون ہے مالک؟ کون ہے رب؟ اور تعارف، الذی جعل لکم الارض، وہ جس نے بنایا، لکم جعل، بنایا۔ دیکھیے اس کے معنی کبھی پیدا کرنا ہوگا، کبھی بنانا ہوگا۔ یہ ایسا لفظ ہے عربی کا کہ موقع کے لحاظ سے اس کا معنی تھوڑا ادھر ادھر ہو سکتا ہے، لیکن عمومی معنی اس کا بنانا۔ الذی، جس نے، جعل، بنایا، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو۔ اب کوئی کہے زمین کی کسی چیز کو بھی پوجے، ارے زمین تو خود اس مالک نے بنائی، تو یہ کیا پوجنی ہو سکتی ہے؟ اس کی عبادت ہو سکتی ہے؟ زمین کو کیا بنایا؟ فراشن، تمہارے لیے فرش بنایا۔ والسماء، اور اس نے آسمان کو بناءً، چھت بنایا۔ آسمان سے اوپر کا پورا نظام، یہ پورے اوپر کا نظام اور 7 آسمان، یہ ساری کائنات اس نے بنائی۔ نہ آکاش میں کوئی پوجنے کے لائق ہے اور نہ زمین میں کوئی پوجنے کے لائق ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے جس نے ان کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، کوئی کہہ سکتا تھا کہ زمین کا تو ہم پر احسان ہے، یہ غلہ اگاتی ہے، کہ غلہ زمین اگاتی ہے۔ وَأَنزَلَ، اور وہ جس نے اتارا، مِنَ السَّمَاءِ، آسمان سے۔ آگے تفصیل سے آئے گا کہ آسمان سے اترنا بارش کو نہیں بیان کرتا ہے قرآن، بلکہ بادلوں سے، لیکن چونکہ اوپر کو سما کہہ دیتے ہیں تو یہاں مراد بادل ہیں اوپر سے۔ وَأَنزَلَ، اور اتارا اس نے، مِنَ السَّمَاءِ، اوپر سے، مَاءً، پانی، اس نے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجَ، تو نکالا اس نے، بِهِ، اس پانی کے ذریعے سے، مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھلوں میں سے، ہر قسم کے پھل۔ علماء سمجھے ثمرًا من الثمرات کلیہا، یوں ہے اصل میں، ہر قسم کے پھل اگائے۔ کس لیے؟ رزقا لکم، تمہیں روزی دینے کے لیے۔ فلا تجعلوا، تو جب تمہیں معلوم ہو گیا کہ نہ کوئی اوپر ہے اللہ کے سوا، نہ زمین میں ہے کوئی اللہ کے سوا، سب کو پیدا اس نے کیا، جب خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، تو کسی کی پوجا اس کے سوا ہو سکتی ہے؟ فلا تجعلوا، تو مت بناؤ تم، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک۔ ندن کی جمع ہے جس کے معنی شریک، جس کو اللہ کے مقابلے میں پکارا جائے۔ مثلا اللہ کو پکارا جاتا ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اگر کسی اور کو پکاریں تو اس کا مطلب وہ ند ہے۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم تو جانتے ہو، سمجھ رہے ہو تم اس بات کو۔ ہر بندہ سمجھتا ہے کہ مالک اکیلا ہے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو پکارتا ہے۔ یہ قرآن پاک کا پیغام ہے، اور قرآن کا پیغام کا مطلب ہمارے مالک کا پیغام ہے۔ کوئی کہے میں کیسے مانوں کہ یہ ہمارے مالک ہی کا پیغام ہے اور اسی کا بھیجا ہوا کلام ہے؟ فوراً اس کا جواب، یہ اللہ کا قرآن ہے، اور آج بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی کہے میں کیسے مانوں اللہ کا قرآن ہے، سوال یہ ہے پھر کس کا ہے؟ کہے گا انسان کا بنایا ہوا، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا۔ بہت سارے لوگ بہت اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہاں قرآن کا بھی تو کوئی رائٹر ہوگا، کوئی آتھر ہوگا، کوئی لیکھک ہوگا، اس نے یہ کتاب تیار کی ہوگی۔ کوئی انسان اس کو تیار کر سکتا ہی نہیں ہے۔ آگے بتایا گیا اللہ کا کلام، اور کیا اس کا ثبوت ہے؟
ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب کو کوئی بنا سکتا ہی نہیں، ممکن ہی نہیں ایسی کتاب بنانا۔ وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں، کس کے بارے میں شک میں ہو؟ جو ہم نے نازل کیا۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ، اور اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے جو ہم نے نازل کی اپنے بندے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اگر تم شک میں ہو اس کتاب کی طرف سے تو تم اس کے جیسی کوئی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ تم اس کے جیسی کوئی دوسری صورت بنا کر کے، لاؤ کوئی صورت بنا کر۔ اور یہ 1450 سال پہلے چیلنج کیا گیا، مگر آج تک اس کا کوئی جواب دینے کے لیے کھڑا ہی نہیں ہوا۔ کھڑا نہ ہونے کا مطلب کہ کوئی اس کے جیسی کتاب بنا سکتا ہی نہیں ہے۔ وَإِن، اور اگر، ان اس کے معنی اکثر اگر ہی آئیں گے، ایک دو مقام کے اوپر اس کے دوسرے معنی ہوں گے، وہ وہاں بتاؤں گا میں۔ وَإِن، اور اگر کن کانا، یکون، کن جہاں بھی ہو اس کے معنی ہونا، اگر تم ہو فی ریب، شک میں، دیکھیے ریب کا لفظ واپس آ گیا۔ ایک پارہ آدمی دھیان سے پڑھ لے تو تقریباً 40% لفظ آگے وہی آئیں گے، اور 2 پارے پڑھ لے تو سمجھو 50%، اور اگر ساری سورہ بقرہ پڑھ لے تو آگے 70% لفظ وہی آئیں گے۔ وَإِن، اور اگر تم ہو فی ریب، شک میں، مما اس کی طرف سے، ما جو نزلنا ہم نے اتارا، علی عبدینا اپنے بندے پر، اور بندے سے مراد حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، فاتو بسورۃ، تو لاؤ تم، فاتو، فا کے معنی تو، ایتو لاؤ، بسورۃ کوئی صورت، میں مثلہ اس کے جیسی، لاؤ اس کے جیسی کوئی صورت بنا کر، تم بھی سورہ بقرہ بنا کر دکھاؤ۔ کوئی نہیں بنا سکا۔ 1450 سال بیت گئے کہ کوئی دعویٰ ہی نہیں کر سکا آج تک کہ میں بنا سکتا ہوں۔ ابھی ایک دیوانہ اٹھا تھا پیچھے، اس نے کہا جی میں بھی بناؤں گا۔ اور بیوقوف کو معلوم ہی نہیں بھی بنانے کا کیا مطلب ہے۔ جو حقائق قرآن پاک نے بیان کیے ہیں تم بھی بیان کر کے دکھاؤ، جو فصاحت اور بلاغت قرآن پاک میں ہے وہ تم بھی دکھاؤ، اور وہ فصاحت اور بلاغت عربی متعین کرے گا، اس زبان کا ماہر متعین کرے گا کہ ہے اس میں فصاحت اور بلاغت۔ جس کو خالی 2-4 لفظ یاد ہو گئے وہ متعین کرے گا کہ میرا کلام فصیح ہے۔ کر ہی نہیں سکا کوئی دعویٰ، حالانکہ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو مسلمانوں سے زیادہ عربی جانتے ہیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا، اور بلاؤ تم، شُهَدَاءَكُمْ اپنے گواہوں کو۔ دیکھیے شاہد کی جمع یا شہید کی جمع شہداء ہے، شہداء کے معنی گواہ، لیکن یہاں گواہوں سے مراد جو تمہارا تعاون کر سکیں، جو تمہاری مدد کر سکیں، بلاؤ ان کو بھی۔ اور آگے آ رہا ہے کہ انسانوں اور جنوں اور پوری کائنات کو بلاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، فَإِن تو اگر، فا کے معنی تو رٹ لیجئے، تو، ان اگر، لم تفعلوا تم نہ ایسا کر سکو، اگر ایسا نہیں کر سکو گے، میرے قرآن کو مانتے نہیں اور اس کے جیسا بنا بھی نہیں سکتے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فَاتَّقُوا، یہ وَلَن تَفْعَلُوا بشارت دی، پیشن گوئی، تم کبھی نہیں کر سکو گے، قیامت تک اس کے جیسی کوئی صورت نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا، تو ڈرو تم، النار، اس آگ سے، اللتی، جس کا، وقودها، ایندھن، الناس، انسان ہیں، والحجارۃ، پتھر ہیں، اس میں الگ سے کوئی چیز نہیں جلے گی کہ جس سے انسان جل جائے، بلکہ انسان خود آگ بنے گا، وہ جلے گا۔ اعدت للکافرین، وہ تیار کی گئی ہے منکروں کے لیے، جو انکار کر دیں، جو کہیں نہیں مانیں گے ہم اپنے مالک کو، ان کے لیے تیار کی گئی۔ اور اگر مان گئے، وبشر، اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بشر، خوشخبری دیجئے، الذین، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا، اور جنہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، اچھے، ان لہم جنات، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، کلما رزقوا منہا، جب جب بھی ان کو روزی دی جائے گی، منہا، اس میں سے، من ثمرۃ، کسی پھل کی روزی دی جائے گی، رزقاً، روزی دی جائے گی، کھانے کے لیے پھل دیے جائیں گے، قالوا، تو وہ کہیں گے، ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو وہی پھل لگ رہا ہے، رزقنا، جو ہم کو دیا گیا تھا، من قبل، اس سے پہلے۔ اس سے پہلے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ جنت کا سیب ملے گا تو آدمی کہے گا یہ تو میں نے کشمیر میں بھی کھایا تھا، جنت کا آم ملے گا تو کوئی کہے کہ یہ تو میں نے یہاں بھی کھایا تھا، یہ تو میں نے مالدہ میں بھی کھایا۔ کہا نہیں نہیں، دنیا میں جو کھایا تھا وہ اور یہ دونوں برابر نہیں، شکل دونوں کی ایسی ہے لیکن دونوں برابر نہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور ان کو دیے جائیں گے متشابہن، ملتے جلتے، جو دنیا میں ایک جھلک دکھائی نعمتوں کی انہی کے جیسے وہاں ملیں گے مگر یہ نہیں ہوں گے۔ یا یہ ہے کہ ایک پھل دیا جائے گا اس کے بعد دوسرا، تو وہ کہیں گے یہ تو ابھی ملا تھا جنت میں۔ فرمایا کھا کر تو دیکھو، لیکن ایک ایک پھل کے 70,000 ذائقے، دیکھنے میں ایک جیسا لیکن حقیقت میں کچھ اور۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے فیہا، ان جنتوں میں، ان باغوں کے اندر، ازواجن جوڑے ہیں، بیویاں ہیں، مطہرۃ پاکیزہ، اخلاق پاکیزہ، ظاہری طور پر پاکیزہ، وہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ ایک مضمون مکمل ہوا۔ شروع میں تعارف کرایا اس کتاب سے فائدہ کس کو ہوگا، پھر فرمایا کس کو نہیں ہوگا، اس کے بعد تفصیل کے ساتھ ساری دنیا کو سامنے رکھ کر کے دعوت دی گئی، یہ سچی دعوت ہے، اس کو مان لو، اس کو قبول کر لو، اور جو نہیں مانے گا اس کو کیا سزا ملے گی، جو مان جائے گا اس کو کیا انعام ملے گا۔ 25 آیتوں میں ایک طرح سے یہ مضمون پورا ہوا۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا۔ اوپر فرمایا کہ قرآن پاک اللہ کی وہ نعمت ہے کہ جس نعمت کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایسی نعمت ہے، ایسی نعمت ہے، نعمت کی قدر ہوتی ہے اس کی نایابی سے، کہ یہ کہیں سے نہیں مل سکتی ہے، کسی بازار میں نہیں مل سکتی۔ قرآن وہ نعمت ہے جو کہیں سے نہیں مل سکتی، اور قرآن اللہ کا وہ خاص انعام ہے جو انسانوں پر ہوا ہے کہ کوئی اس کو بنا نہیں سکتا ہے۔ اوپر آیا تھا کہ قرآن پاک نے کس طرح کھول کھول کر کے چیزوں کو بیان کیا۔ منافقوں کی 2 مثالیں دیں، کیوں 2 دیں؟ اس لیے کہ ان کی قسمیں 2 تھیں۔ ان مثالوں سے جو بات سمجھنا چاہتے ہیں ان کے دل کے اندر بات اترتی ہے، لیکن جو نہیں سننا چاہتے، نہیں ماننا چاہتے، ان کو قرآن سے ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ فرمایا وہ ان مثالوں کی مذاق اڑاتے ہیں۔ 2 مثالیں دی نا اوپر، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، یہ ایک مثال ہے کٹر قسم کے، او کصیب من السماء، یہ دوسری مثال جو شک میں مبتلا ہیں، کنفیوژن میں، کہ پتہ نہیں یہ مسئلہ ہوا نہیں ہوا، ہوگا نہیں ہوگا۔ یہ 2 قسم کی مثالیں بیان فرمائیں، تو آگے فرمایا جا رہا ہے کہ جو قرآن کو مانتے ہیں ان کو ہدایت کیوں ملتی ہے، اور جو نہیں مانتے وہ ہدایت سے کیوں محروم ہوتے ہیں۔ کائنی سے حساب لگا لو، جو مانتے ہیں وہ ان مثالوں سے سبق حاصل کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں یہ کیا عجیب باتیں ہیں، بارش کی مثال پیش کی جا رہی ہے، روشنی کی مثال پیش کی جا رہی ہے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں شرماتا ہے وہ، ان یضرب مثلا کہ وہ بیان کرے مثالیں، ہاں ایک ایک مثال بیان کر کے بات کو سمجھاتا ہے۔ مثلا ما، کسی بھی چیز کی مثال ہو، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال ہو، بعوضۃ فما فوقها، مچھر کی مثال بیان کرے، فما فوقها، یا اس سے بھی اوپر کی چیز مثال کے طور پر پیش کرے۔ مچھر سے اوپر کی چیز بڑی بھی ہو سکتی ہے اور چھوٹی بھی ہو سکتی ہے۔ بڑی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ جس طرح اوپر روشنی کی مثال بیان کی، آسمان کی مثال، دوسری چیزوں کی مثال، یہ بڑی ہیں۔ چھوٹی چیز کی بھی مثال پیش کر سکتا ہے۔ چھوٹی چیز کی مثال کس طرح؟ مچھر سے کم درجے کی کوئی چیز ہو، اللہ اس کو مثال کے طور پر پیش کرے، اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے کہ مثال سے بات سمجھ میں آئے۔ لیکن انسانوں کے 2 طبقے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے،
فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہو کہ وہ الحق من ربہم برحق مثال ہے ان کے رب کی طرف سے، یہ صحیح مثال ہے۔ لیکن جو ایمان نہیں لاتے وہ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اما اس کے معنی بھی سمجھ لیں، رہے وہ لوگ، آگے دے دو، ہاں ٹھیک ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے بیٹے، آپ ایک ہی رکھو، اسی کے ساتھ میرے والا کاٹ دو۔ اصل میں فون پر بھی کچھ لوگ سن رہے ہیں، اس وجہ سے بیچ میں ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ پھر دوبارہ عرض کرتا ہوں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا، بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحی نہیں شرماتا ہے، ان یضرب کہ وہ پیش کرے، بیان کرے، مثلا کوئی بھی مثال، بعودتاً یہ ما کیا ہے مثل کے بعد، یہ مزید تاکید ہے، کوئی بھی مثال، بعودتاً مچھر کی ہو، فما فوقہا یا اس سے اوپر کی چیز کی، تو ما اس چیز کی، فوقہا جو اس کے اوپر ہے، اس سے اوپر، اس سے بڑی ہو یا اس سے چھوٹی ہو، ان مثالوں سے بات سمجھاتا ہے لیکن نتیجہ الگ الگ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ تو وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ کہ یہ برحق مثال ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، فَيَقُولُونَ تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا کیا ارادہ کیا اللہ نے، بہذا اس سے، مثلا بطور مثال پیش کر کے، اللہ چاہتا کیا ہے؟ اور جب اس طرح اللہ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، کیا فائدہ ان مثالوں کا؟ آگے مکھی کی ایک مثال آ رہی ہے کہ جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، ان میں تو مکھی کے برابر بھی طاقت نہیں ہے، تو وہ لوگ جو اس کی مذاق اڑائیں گے، مکھی کی مثال کیا ہے؟ اور بعض لوگوں نے کہا کہ عرب اس کو بھی عیب سمجھتے تھے کہ بڑا آدمی چھوٹی چیز کی مثال پیش کرے، تو یوں اعتراض کرتے تھے قرآن پر، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ کو کیا ضرورت پیش آئی چھوٹی چھوٹی مثالیں پیش کرنے کی؟ جو لوگ اس طرح نون میں نقطے نکالتے ہیں، ہندی کی چندی کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، ان کو ہدایت نہیں، پھر ان کو قرآن سے بھی گمراہی ملتی ہے۔ تو آیت ایک ہی ہوتی ہے، مثال ایک ہی ہوتی ہے، مگر کچھ اس سے گمراہ ہوتے ہیں، کچھ اس سے ہدایت پاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا، یضل گمراہ کر دیتا ہے وہ بہ اسی مثال سے، اسی کلام سے، کثیرن بہت ساروں کو، ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بہ اسی مثال سے، کثیرن بہت ساروں کو۔ یعنی یہ تمام ان اشکالوں کا جواب ہوا جو اوپر تھا کہ قرآن سے اگر مومنوں کو ہدایت ملتی ہے تو ان الذین کفروا ان کو کیوں نہیں مل رہی ہے؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ، منافقوں کو کیوں نہیں مثال میں ہدایت مل رہی ہے؟ کہا بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن ایک ہدایت حاصل کرتا ہے، دوسرا اسی سے گمراہ ہوتا ہے۔ تو پھر اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے تو اس میں اس کا قصور کیا ہے؟ جواب، وما یضل بہ اور گمراہ نہیں کرتا اللہ بہ اس کے ذریعے سے، الا الفاسقین مگر ان لوگوں کو جو فرمانبرداری سے نکل جانے والے ہیں۔ اور کون ہیں وہ؟ الذین ینقضون عہد اللہ، الذین جو ینقضون توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو، من بعد میثاقہ اس کے پکا کرنے کے بعد۔ کون سا وعدہ کیا اللہ سے؟ ایک تو ہم سب اس کو مانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جب کائنات نہیں بنی تھی اور انسان یہاں نہیں آیا تھا، اس سے پہلے ان تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر کے پروردگار نے اپنا تعارف کرایا، انسانوں کی روحوں کو عقل و دانش عطا فرمائی، ان سے پوچھا کہ میں تمہارا رب ہوں، سب نے کہا تو ہمارا رب ہے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہر انسان کے دل کے اندر اپنے مالک کی کچھ نہ کچھ پہچان موجود ہے، کچھ نہ کچھ اس کا تعارف موجود ہے اس کے دل کے اندر۔ تو اس وہاں وعدہ کیا مگر دنیا میں آ کر اس وعدے کو توڑ دیا۔ اور دوسرا جو انسان کلمہ پڑھتا ہے اور پھر اس کے تقاضوں پر نہیں اترتا ہے وہ بھی وعدہ توڑ رہا ہے۔ اور تیسرا وہ آدمی جس کے دل کے اندر اللہ آتا ہے اور بار بار اس کو احساس ہو رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، مگر وہ اس سے باز نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب بھی یہ وعدہ توڑتا ہے۔
یہ طبقہ ہے جو گمراہ ہوتا ہے قرآن سے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹتے ہیں، ما اس چیز کو امارا حکم دیا، اللہ نے بھی اس چیز کے بارے میں، ان یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو، پڑوسیوں کو جوڑ کر رکھو، اور عبادت کو اللہ کے ساتھ جوڑو، کسی اور کے ساتھ نہ جوڑو۔ جس کو جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ ہیں نقصان اٹھانے والے، یہ طبقہ ہے برباد ہونے والا۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، اللہ اکبر۔ وہ جو اوپر کہا تھا اے ساری دنیا کے لوگوں اپنے مالک کی عبادت کرو، اس مالک کو مان جاؤ، اسی انسان کی حس کو جگایا جا رہا ہے۔ اے نافرمان انسان، کچھ سوچ تو صحیح۔ کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو تم باللہ، اللہ کا، وکنتم امواتا، کنتم ابھی میں نے بتایا تھا ہو، کبھی اس کے معنی تھے بھی ہوگا۔ وکنتم امواتا، اور تم تھے، کیا تھے تم؟ امواتن، مردہ تھے، تم نہیں تھے، تم کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا۔ فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، ہر انسان مانتا ہے پہلے نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ ثم یمیتکم، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ سارے کے سارے انسان مر جاتے ہیں، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا۔ کیسے اس مالک کا انکار کرو گے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تم کو زندہ کیا۔ ثم یمیتکم، پھر وہی تم کو موت دے گا۔ ثم یحییکم، یہ دو باتوں کو سب مانتے تھے، پہلے نہیں تھے اللہ نے پیدا کیا، یہ بھی صحیح، اور پھر ایک وقت میں مار دے گا، یہ بھی صحیح۔ تیسری بات تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، اس کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جب پہلی دو باتوں کو مانتے ہیں تو سمجھو تیسری بھی طے شدہ ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا، پھر وہ تم کو دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی بارگاہ میں تم کو پیش کیا جائے گا۔ جب یہ سارے کام اللہ کر رہا ہے، پھر تم اس کا انکار کر کے کہاں جاؤ گے؟ کون سے در پر جاؤ گے؟ تم نے کیا اپنا کوئی انتظام کر رکھا ہے؟ هو الذی خلق لکم، اس مالک نے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کی مہربانی تو دیکھو، اس نے خالی تم کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ پوری کائنات بھی تمہارے لیے بنائی۔ هو الذی، وہی تو ہے، الذی جس نے، خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ما فی الارض وہ تمام چیزیں جو زمین کے اندر ہیں، جمیعاً ساری کی ساری چیزیں اس نے پیدا کی۔ ثم استوى الی السماء، یہ ساری زمین کی چیزیں انسان کے لیے پیدا ہوئیں، اور انسان کے لیے ہونے کا مطلب کچھ اس کے کھانے کے لیے، کچھ اس کے لگانے کے لیے، کچھ اس کے دیکھنے کے لیے، کچھ اس کے چلنے کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے، یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز اس کے کھانے کے لیے۔ ثم استوى، پھر اس نے توجہ فرمائی، الی السماء آسمان کی جانب، زمین بنائی انسانوں کے لیے، پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ فسواہن، تو ان کو درست کر دیا، ٹھیک بنا دیا۔ سبع سماوات، 7 آسمان، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔